بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس درس میں نماز کی فضیلت بیان کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کا ایک بار بھی فرما دینا کافی ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے بار بار نماز کا حکم فرمایا ہے، تو اس لیے نماز ہم پر فرض ہے۔ ہر عاقل بالغ مرد عورت مسلمان پر۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کی حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص جان بوجھ کر ایک نماز قضا کرے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ نماز 7 سال کی عمر اگر بچے کی ہو جائے تو اس کو نماز سکھاؤ، پھر اگر ہماری اولادیں 10 سال تک پہنچ جائیں تو انہیں سزا دے کر بھی نماز پڑھائیں۔ نماز کے بارے میں میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ جب مومن نماز کے لیے مصلی پر آتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ اس کے جو گناہ ہیں اس نمازی کی گردن سے اتار کر علیحدہ رکھ دو۔ تو نمازی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ ان گناہوں کا کیا کریں، دوبارہ اس کی گردن میں ڈال دیں؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، میں نے اس کے یہ گناہ بخش دیے ہیں۔ دیکھو، رب بھی چاہتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے سامنے جھکے تو اس پر کوئی گناہ نہ ہو۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام پت جھڑ کا موسم تھا، پتے گرنے کا موسم تھا، صحابہ ساتھ تھے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور ہلایا، اس کے پتے گرنے لگے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن نماز ادا کرتا ہے اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرما لیں۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر تمہارے گھر کے سامنے پانی کی نہر ہو اور دن میں 5 مرتبہ آپ غسل کریں تو کیا آپ کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ نہیں، کوئی میل باقی نہیں رہے گی، 5 مرتبہ غسل کرنے سے میل چلی جائے گی۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اسی طرح اگر کوئی مسلمان دن رات میں 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تو اس لیے نماز ہم کو ہر حال میں پڑھنی چاہیے۔ شریعت نے نماز کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کر پڑھے، اگر کوئی بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کر پڑھے، اگر کوئی لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو وہ اشاروں سے پڑھے۔ تو شریعت نے حدیں بتائی ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، مشکات شریف کی حدیث پاک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان پھر صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کرے تو اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھو نا کہ پوری رات عبادت کرنی ہے۔ پوری رات عبادت کرنے سے انسان کو ساری رات جاگنا پڑتا ہے، ساری رات عبادت کرنی پڑتی ہے۔ تو جو یہ 2 نمازیں عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ ادا کر لے وہ ساری رات سویا رہے، اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ دوستو اور بزرگوں، کہ اگر کوئی بندہ ہم سے کہے کہ آپ کی کوئی چیز ہے، اگر یہاں بیچو گے تو وہ 1000 کی بکے گی، اگر تم اسے جا کر لاہور میں بیچو گے تو یہ 27,000 کی بکے گی، تو ہم سفر بھی کریں گے، کرایہ بھی اپنی جیب سے خرچ کریں گے، تو وہ چیز ہم لاہور جا کر فروخت کریں گے۔ کیوں کہ یہاں 1000 کی بکتی ہے اور لاہور میں 27,000 کی بک رہی ہے۔ تو اسی طرح ہم دنیا کے نفع کے لیے سفر بھی کرتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو آؤ دین کا نفع کیا ہے؟
اگر تم گھر میں نماز ادا کرو گے ایک نماز کا ثواب ملے گا، اگر مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرو گے تو آپ کو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ آؤ میرے ساتھ وعدہ کر لیں، آج کے بعد انشاءاللہ عز و جل کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اور ایک اور بڑی ضروری بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جتنے بھی والدین ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی اولادوں سے حساب لیں۔ جب رات ہو جائے تو والد کا حق بنتا ہے کہ اپنی اولاد کو بلائے، چاہے بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں، اور ان سے حساب لے کہ آپ نے آج کتنی نمازیں قضا کی ہیں۔ اور والد گھر میں اعلان کرے کہ اگر میرے کسی بیٹے یا بیٹی کی نماز قضا ہوگی تو میں اسے کھانا نہیں دوں گا۔ یاد رکھو، والد اگر ہر روز پوچھ گچھ کرے گا اپنی اولاد سے نماز کے بارے میں تو اس کی اولاد یقیناً نمازی بن جائے گی۔ یاد رکھیں، ہم اگر دنیا کا کوئی کام اپنی اولاد کے ذمہ لگائیں، ہماری اولاد اگر دنیا کا کام نہ کرے تو ہم بہت سخت ناراض ہوتے ہیں کہ میں نے فلاں آپ کو کام کہا تھا آپ نے نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی بار بار نماز کا حکم فرمایا ہے، تو اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی دین کے حوالے سے پوچھ گچھ کریں، نمازوں کے حوالے سے۔ تو یہ ایک آج کا پیغام تھا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ اگلے درس میں ہم نئے درس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یہ جو چینل ہے صدیقی بوروی، تمام دوست اس کو سبسکرائب کریں اور آپ تک بہت اچھی ویڈیوز پہنچتی رہیں گی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کا حامیوں ناصر ہو۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کل آنکھ صلی علی کہتے کہتے، وما علینا الا البلاغ المبین۔